اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ فرمایا کہ یاد کرو جدو تسی اللہ تعالیٰ نال عہد کیتا، وعدہ کیتا، پکا کیتا، اوت الکتاب انہیں تانوں کتاب دیتی، تسی ضرور اینو بیان کرنا لوگاں وچ، اینو لکانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تے پھر کیتا انہوں نے کی، اے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے وہ لوگ جڑے صاحب علم سن، علماء سن، اور معاشرے دے وہ لوگ جڑے جاندے سن کتاب دے بارے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے بارے بیان فرمایا۔ انہوں نے کیتا کی انہوں نے اس سارے نو چک کے اپنی کنڈا پیچھے سٹ دیتا۔ انہاں مانا کہ انہوں نے اس تو اعراض کیتا، انہوں جناب اس طرح جی الماری بنی ہوئی نا اس طرح پکا کر دیتا، بس انہوں نے کہا اے قرآن جڑا نا اے جناب جس طرح آج کل مسلمانوں نے کیتا ہوا بھئی یہ مسیت واسطے یا مردے دا روح کڈن واسطے یا سویرے سویرے یاسین ہے دکان دی برکت واسطے، اتنا کی قرآن ہے نا، اے ہی انہوں نے بھی کیتا۔ انہوں نے کی کیتا، انہوں دے اعمال، انہوں دے جناب افعال، انہوں دے اقوال اس تو بری ہو گئے، صرف اس نو پیچھے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ بیان فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے انہوں چھڑ کے تے جناب کی کیتا، اے چند پیسے دی خاطر دین بدل دیتا۔ کی مطلب کہ قرآن دی گل کرو تو سنن واسطے تیار کوئی نہیں، تے ایتھے ہے جما لو کر لو تے کوئی قوال بلا لو تے وہ جو مرضی بکواس کری جاوے قوم پیسے چھوڑ رہی، اے ہی مانا نا جدید دور وچ، اے مانا سارا کچھ چھڑ کے دین واشتروا به ثمنا قلیلا، انہوں نے تھوڑے جے پیسے انہوں دے عوض، اللہ تعالیٰ نے پھر اس دی مذمت کی تھی فبئس ما یشترون، خالق ہو کے کہہ رہا کیڈا برا سودا کیتا نے، کیڈی بری خریداری کیتی نے، کیڈا مندہ سودا کیتا نے۔ بہرحال اے آیت دا معنی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے نال مخاطب ہوئے نا تے اس دے اوتے محدثین نے لکھیا کہ اس دا معنی کی ہے، انہوں نے کی چھپایا؟ محدثین نے لکھیا چھپایا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جڑے اوصاف سن نا، حضور دے جڑے شان و کمالات سن، جڑی اپنی قوم نو دسنے سن کہ بھائی امام الانبیاء آن گے، انہاں دیاں اے شانہ ہون گیاں، انہاں دا اے مقام ہوئے گا، انہوں نے اے اپنی قوم کو لکایا اور اس دے بدلے تھوڑے تھوڑے پیسے لے۔ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ جدو حضور دی گل آ جاوے تے کوئی اپنا بستہ چک کے جناب وزیر اعظم ہاؤس دے جناب طواف کر رہے ہوئے یا کوئی گورنر ہاؤس دے طواف کر رہے ہوئے اور ایک ٹکٹ دی خاطر دین بیچ دے وے یا ایک MNA شپ اور MP شپ دی خاطر دین بیچ دے وے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، میں وہ چاہندے کہ جو انہوں نے نہیں کیتا اس دی حوصلہ افزائی کی دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے پوچھا کہ انسان دی طبیعت طے ہی ہے کہ جڑا وہ کام نہیں کردا وہ بھی اس دے کھاتے چ پایا جاوے، پھر جو کچھ تھوڑا بہتا کردا ٹھیک کردا یا غلط اس نو بھی جناب اس دے اوتے داد دیتی جاوے، کی کیتا جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا گل ہے نہیں، تسی پریشان نہ ہوئے، تانوں اس نال کیڑی غرض ہے؟ اے اللہ نے اپنے حبیب دے جڑے دشمنن نا یہودی انہاں دے بارے نازل کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کس طرح؟ فرمایا یہودی آئے حضور نے بلایا، فرمایا بھئی دسو ہے گل کس طرح کس طرح؟ تے انہوں نے گل بھی نہ دسی تے جناب غلط گل کر کے تے پیچھا مڑے نہ جدو تے اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرنے لگے بھی اسی گل بھی نہیں دسی تے سانو شاباش بھی مل رہی، اسی بڑے عالم ہاں تے اسی پیچھے مڑے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب بے عالم کوئی نہیں، اے تہاڈی شان ہن بھی چھپا کے چلے گئے لیکن اللہ شانہ نہیں تہاڈیاں چھپائے گا، اللہ ورفعنا لک ذکر کر دے گا۔ محدثین نے لکھیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کسے کو کوئی گل پوچھی جاوے او علم رکھدا ہوئے پھر او کسے نو حق گل نہ دسے دین دے اور شریعت دے مطابق تے فرمایا پھر اس دا قیامت والے دن ٹھکانہ جہنم ہے۔ ادا معنی ہے کہ اسی جدو ناموس رسالت دا کوئی مسئلہ ہو جاوے نا فتویٰ ترتیب دینے ہاں، فتویٰ ترتیب دے کے اسی بہت سارے جناب دینی اور اصلاحی مراکز بھیج دے ہاں تے جدو اسی فتویٰ طلب کر دے ہاں تے وہ کہندے ہیں جناب ہمارے ادارے کی یہ پالیسی نہیں ہے، اگر تسی حق گل نہیں دس سکدے، مفتی نہیں کہلا سکدے، جڑا مفتی ہوئے علم جاندا ہوئے، اللہ رسول دا قانون جاندا ہوئے، شریعت جاندا ہوئے، حدیث جاندا ہوئے، قرآن جاندا ہوئے، او تا جناب تختہ دار تے بھی لٹکایا جا رہا ہوئے تو اس کو پوچھا جاوے جناب دس تیرا کی پروگرام ہے اور سامنے کوئی بچڑ دی امید بھی نہ ہوئے، راتی استریاں بھی پھر چکیاں ہون جسم دے ہوتے، نمک مرچ بھی بھر دیتے جان، وہ پوچھے ہاں جی تو آڈا کی پروگرام ہے، وہ کہے گا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے، اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب
ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وہ تو یہ کہے گا. ایک بہت بڑے شیخ ہیں مصر کے، ان کا مزار شریف بھی مصر میں ہے. وہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں آپ قرآن کا درس دے رہے تھے اور آپ کی ٹانگیں تھکی ہوئی تھی. آپ ایسے مسجد کے ستون کے ساتھ نا جناب ٹیک لگا کر آپ نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی. وہ سامنے سے دروازے سے اس وقت کا بہت بڑا ظالم گورنر تھا. وہ گورنر آیا، ابو منصور کا جو چیلا تھا وہ آیا اور اندر داخل ہوا، اور بڑا جابر اور ظالم تھا. وہ جب اندر داخل ہوا تو آپ نے اس کو دیکھا، اپنی ٹانگیں سمیٹی نہیں. جب وہ اندر آیا، آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جب نہیں دیا اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا، جو آپ کے پاس تلامذہ شاگرد آپ کے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ آج ہمارے شیخ کی، استاد کی، آج ہمارے پیر صاحب کی شہادت ہو جائے گی، آج یہ شہید کر دے گا آپ کو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، ان کی اب بچت کا امکان کوئی نہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد اسی گورنر کا ایک نمائندہ، ایک سپاہی، سونے کی جناب ایک تھیلی پکڑی ہوئی، وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی. آپ نے فرمایا یہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا جی گورنر نے بھیجی ہے، آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ ہے، ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس کو خود بھیجو. جب وہ دوبارہ اندر آیا نا تو آپ کی ٹانگیں ایسی ہی تھی. تو آپ نے فرمایا ہمیں پیسے دیتے ہو، جو ٹانگیں پھیلانا جانتے ہو وہ ہاتھ آگے کرنا نہیں جانتے. جب تک ہاتھ پیچھے رہیں گے نا تب پھر ظالم کے سامنے ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے رہیں گے. اگر ہاتھ ایسے ہو گیا نا پھر بات نہیں رہے گی. جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. فرمایا جو ٹانگیں پھیلانا جانتا ہے نا وہ ہاتھ آگے کرنا نہیں جانتا، اس کو آتا ہی نہیں ہے، وہ تو حق بات کرنا جانتا ہے. وہ تو جناب حضرت خبیب بن عدی کی طرح مقام تنعیم پر ہو، تختہ دار پر ہو. پورا مشرکین مکہ اور عرب امڑ آئے کہ بدر والوں نے، جنہوں نے بدلہ لینا ہے آ جاؤ، حضور کا غلام قابو آ گیا ہے. سارے موجود ہوں، کوئی کینچیاں، تیر، بھالے، نیزے، تلواریں، سارے کچھ لے کر آ گئے ہوں. وہ سارے ایک حضور کے غلام سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے. لیکن یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حضور کے غلام ہیں. بلکہ آپ جب قید ہوئے نا تو آپ جن کے گھر میں قید تھے انہوں نے آپ کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہوا تھا. تو ان جناب جن کے گھر قید تھے نا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب بن عدی کے پاس چلا گیا. جب بچہ آپ کے قریب پہنچا نا تو وہ جن کے گھر میں قید تھے وہ کانپنے لگ پڑے. انہوں نے کہا اب تو خبیب ہمارے بچے کے جناب گردن پر ہاتھ رکھے گا یا جناب یہاں گچی دبائے گا اور کہے گا مجھے رہا کرو ورنہ تمہارے بچے کو مار دوں گا. جب آپ نے دیکھا نا پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. آپ نے جب دیکھا نا کہ کافر پریشان ہیں، جنہوں نے مجھے قید رکھا ہوا ہے، جن کے گھر میں قید ہوں، وہ مجھے پریشان ہیں کہ ان کا بچہ میرے ہاتھ آ گیا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم موت سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ان ہیلوں سے موت کو اپنے سے پیچھے کرنے والے ہیں. فرمایا یہ بچہ تمہارا ہے، کھیلتے کھیلتے میرے پاس آ گیا، پریشان نہ ہو. ہمارے آقا و مولا نے ہماری تربیت یہ نہیں کی ہے. یہ ہے اسلام. اور افسوس کہ اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بھائی وہ اسرائیل بچوں پر بمباری کرے اور دنیا میں امن پسند ہو، اور حضور کا دین تو یہ ہے کہ خبیب بن عدی کے قابو میں آ گیا، رہائی بھی ملتی تھی. فرمایا نہیں، میرے آقا و مولا کی تعلیمات یہ نہیں ہے. کیا تعلیمات ہیں؟ میرے آقا و مولا نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ کو تلوار دیتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا حضور اس کا حق دوسرا کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی بچے پر نہ چلے.